جیسے ابھی بین الصوبائی وزرائے تعلیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات میں فیل ہونے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو رعایتی 33 نمبر دے کر پاس کیا جائے گا، اور انہیں اختیاری نمبروں کی اوسط پر لازمی مضامین جو ہیں سبجیکٹس ہیں ان کے نمبروں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں طلباء کو امتحانات میں رعایت دینے اور پاسنگ مارکس دینے کے فیصلے کے علاوہ یکساں نصاب تعلیم کا ایجنڈا بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ یکساں نصاب تعلیم سے لوگوں کو یہ لگتا ہے، مجھے بھی یہ لگا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ ایک جیسا جو ہے وہ نصاب دیں گے، مطلب کہ کوئی انگریزی میڈیم مہنگا اسکول ہے اس کا بھی نصاب ایک جیسا ہوگا، جو ایچ ای سین ہے اس کا بھی ایک جیسا ہوگا، جو ایک دینی مدرسہ ہے اس کا بھی ایک جیسا ہوگا، جو گاؤں کا دور دراز گاؤں کا ایک اسکول ہے اس کا بھی ایک جیسا ہوگا۔ کیا واقعی ایسا ہونا ہے؟ اسٹوڈنٹس میں بھی بے چینی ہے، والدین میں بھی بے چینی ہے، اور پھر اسپیشلی میرے ہاتھ میں ایک یہ کتاب ہے، یہ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گی اس کو ذرا زوم ان کر کے دکھائیں، یہ گریڈ 1 کی کتاب ہے۔ میں نے کل اپنی بیٹی کی یہ کتاب دیکھی تو میں بہت سے ورڈز دیکھ کے میں خود کنفیوز ہوگی کیونکہ اس میں کچھ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ویڈیو پر ہوتے تو آپ بھی یہ کتاب یقیناً آپ نے ظاہر دیکھی ہوگی۔ مجھے تو سب سے پہلے تو پکڑتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کے جو صفحے ہیں وہ پھٹ نہ جائیں گے، اتنی میں اب اس کو کیا کہوں لو کوالٹی۔ ابھی کل یہ کتاب میرے گھر پہ آئی ہے اور مجھے یہ میں آپ یہ دیکھیں ذرا، یہ پھٹنا بھی شروع ہو گئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آپ سکرین پر ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ جو میں نے سرکل کیے ہوئے ہیں یہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اب میں ایک ایک ورڈ کر کے ڈسکس کروں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے پڑھی اور آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں واقعی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ شازیہ دیکھیں، یہ ایک پہلا سٹیپ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ I completely agree with you کہ کہیں پہ چینجز کی ضرورت ہے بکس کے اندر۔ جس طرح پہلے آپ نے میری آدھا منٹ ذرا 45 سیکنڈ بات سنی ہے۔ پہلے کتابیں بنتی تھی 10 سال ان کتابوں کو کبھی اپڈیٹ نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ کتابیں آئی ہیں اس وقت جب آپ اپنا بات کریں، آج بھی ٹیمیں بیٹھی نہیں ہیں جو کہ ان کتابوں کے اندر چینجز لے کر ہم آ رہے ہیں، اور آپ دیکھنا کہ یہ ہر سال کتابوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا، ہر سال کتابوں کو بہتر سے بہتر کیا جائے گا، اور جس طرح ان پٹ ساتھ ساتھ آتا جا رہا ہے وہ چینجز جو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی میں جس طرح آپ نے چیز اب ایک پوائنٹ کی، اسی طرح دوسری چیزیں بھی جو ہیں آپ دیکھتا اٹ ول اونلی گیٹ بیٹر۔ پہلے لوگوں کو کبھی موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ کتاب کے بارے میں کہیں اور ہاں جی وہ چینجز لائے جائیں، کبھی لوگوں کی ان پٹ بھی نہیں گئی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم کتابیں بھی نئی، ایک تو دیکھیں سنگل نیشنل کریکولم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ شازیہ کہ یہ منیمم سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہم پاکستان کے اندر لے کر آئے، اس سے جو معیار ہوگا وہ اوپر ہوگا، اس سے نیچے کسی کا نہیں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ گاؤں دور دراز کا اسکول کا ٹاٹ کا پڑھا ہوا بچہ، ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوا بچہ اور ایچ ای سین کا پڑھا ہوا بچہ، ان کا سٹینڈرڈ ایک جیسا ہوگا؟ ان کا سٹینڈرڈ پڑھائی کا جو ان کے جو لرننگ ایس ایل اوز ہوتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، وہ ایک جیسے ہوں گے۔ اچھا، کیونکہ اگر آپ ایچ ایس این میں پڑھا رہے ہیں یا الگ سے آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں جہاں پہ 50,000 روپیہ فیس، ٹھیک ہے جی، تو اب ادھر ان اسکولوں نے بھی تو جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ 50,000 روپیہ فیس کیوں لے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کتابیں ان کو پڑھانی ضروری نہیں ہے، وہ اپنی کتابیں لے آئیں جو کہ پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بورڈ اپروو کرتا ہے، کیونکہ ایک کریکولم کا فریم ورک دے دیا گیا ہے۔ آپ ایک پیپر کے اوپر بڑا سا سرکل لگا لیں، سب نے اس سرکل کے اندر رہنا ہے، جتنی مرضی کتابیں پڑھائیں۔ اب جو پرائیویٹ اسکول ہے جو 50,000 روپیہ فیس لے گا وہ تو چاہے گا، لیکن جو کتابیں سامنے آئی ہے، میرے پاس جو کتاب سامنے پڑھی ہے سر، مجھے تو لگ رہا ہے بڑی اجلت میں یکساں نصاب تعلیم اور تبدیلی کو لے کر بڑی اجلت میں یہ مارکیٹ میں کتاب لے آئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مارکیٹ میں لانے سے پہلے ماہرین تعلیم بیٹھتے ڈسکس کرتے کہ یہ چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز جب لاگو کر دی گئی ہے، بچہ پڑھنا شروع ہو گیا ہے، کل کو ہم کیا کہیں گے جو پہلے پڑھا رہے تھے وہ غلط تھا، غلط کتابیں چھپ گئی ہیں، کون تھا چھاپنے والا؟ نہیں شازیہ، بالکل بھی نہیں۔ 2.5 سال اس کے اوپر کام ہوا ہے۔ وہ جو 40 ممبر سے زیادہ کی کمیٹی تھی نا، اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر تھا، پبلک سیکٹر تھا، علماء تھے، سول سوسائٹی تھی، سب انوالو تھے۔ یہ میری اسکرین پر چل رہا ہے، میں خود کنفیوز ہو گئی۔ یہ لام سے مجھے تو گھوڑا نظر آ رہا ہے، ساتھ چھوٹی سی ایک چیز پڑی ہوئی، تو پھر میں نے پوچھا کسی سے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟
تو پتہ چلا یہ لگام ہے. مجھے تو گھوڑا ہی نظر آ رہا تھا لام سے. اب میں نے تو لام سے کبھی گھوڑا پڑھا نہیں. پھر ایک چائے کا کپ بنا ہوا ہے حمزہ سے, مجھے تو چائے نظر آ رہی ہے. حمزہ سے چائے کا کانسیپٹ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. پھر بڑی ہے دیکھیں, مجھے تصویر تالے کی نظر آ رہی ہے لیکن مجھے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بڑی اے سے تالے کا کانسیپٹ کیا ہے. ذرا پلیز ذرا اس کو زوم ان کر دیں. پھر چھوٹی اے ہے, یہ بھینسا بنا ہوا ہے. اب مجھے اس کا بھی کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں کنفیوز ہوگی, میں اپنی بیٹی کو کیا پڑھاؤں گی؟ دیکھیں, کیونکہ یہ سب کے لیے ایک نئی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور غلط چیز ہے. تصویریں نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں, جو آپ سمجھتے تھے کہ ہم پہلے پڑھا رہے تھے وہ کتابیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی جب کتابیں دیکھی ہیں نا اور انہوں نے مٹیریل دیکھا تو انہوں نے اس پہ ایگری کیا کہ باقی میں بڑی اچھی کتابیں بنائی ہیں. یہ دیکھیں تصویروں کا اوپر نیچے ہو جانا, سائز بڑا ہو جانا, چھوٹا ہو جانا, جو چیز اوپر نیچے کی بات نہیں میں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب غلط ہے, کانسیپٹ غلط ہے. دیکھیں, صرف تصویروں کو انلارج کرنا یا تصویروں کو چھوٹا کرنا, دوز آر مائنر تھنگ. کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے نا بچوں کے. اب ہمارا جو سب سے بڑا ایشو تھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کیا تھا, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ملکوں کا ایک کریکولم نہ, ہمارے ملک میں 10 کریکولم چل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ ایک فورن لینگویج کے اندر پرائمری اسکول پڑھایا جا رہا. ابھی بھی ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اتنی ایک انگلش کمپلیکس نیشن ہے کہ جس کو انگریزی بولنی آتی ہے اس سے فورن امپریس ہو جاتی ہے. سو ہم بچوں کے کانسیپٹ, اگر آپ یہ سوچیں کہ میں آپ سے ابھی فرینچ میں بولنا, دنیا میں سرکاری اسکول دیکھ لیں اور پرائیویٹ اسکول دیکھ لیں, فیسوں کا فرق ضرور ہے, ماحول, سٹڈیز, اساتذہ سب برابر ہیں. ڈاکٹر صاحب دنیا کی مثال نہ دیں. آپ بالکل آپ نہیں, میں کیوں ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں شروع تو کرنا ہے نا. آپ اگر یہ سمجھیں, کیونکہ یہاں پہ پچھلی حکومتوں نے انٹینشنلی تباہ کیا پبلک سیکٹر, کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بینیفٹس لے, ٹھیک ہے جی, اسپیشلی پچھلے 10 سال میں تو بالکل تباہ کر دیا پبلک سیکٹر کو. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کیوں اتنا اوپر آ گیا پچھلے 10 سال, کیونکہ ان سے بینیفٹ لیے گئے, ان کو پروموٹ کیا گیا, پبلک سیکٹر کو تباہ کر دیا جہاں پہ سب سے زیادہ بچہ پڑھ رہا تھا. سر ہمیں صرف درسی کتب کو یکساں نہیں کرنا ہے, ہمیں ماحول کو بھی ایک جیسا دینا ہے تاکہ کوئی گاؤں سے اٹھ کر, اور پھر سب سے بڑی بات جو آپ انگریزی کی بات کر رہے ہیں, دنیا میں کمپیٹ کرنے کی آپ بات کرتے ہیں, آپ مجھے اپنا کوئی ایک وزیر بتا دیں جس نے باہر جا کے تقریر کرنی ہو اور اس کو انگریزی نہ آتی ہو, اس کا کیا حال ہوگا؟ بالکل, میں انگریزی کو نیگیٹو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں بچوں کے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ ایک فورن لینگویج میں پرائمری اسکول نہیں پڑھا سکتے. یہاں پہ کیوں رٹے لگاتے ہیں, کیوں روٹ لرننگ ہے, کیونکہ بچوں کو سمجھ ہی کانسیپٹ کی نہیں آتی. وہ رٹے لگا کے انگلش پہ جو سائنس کا سبجیکٹ ہے, جو جس طرح کے سبجیکٹ ہے, اس کو رٹے لگا کے یا جنرل نالج کو رٹے لگا کے, لیکن کہیں نہ کہیں انگریزی کو ڈسکریج ضرور کر رہے ہیں آپ لوگ. بالکل بھی نہیں, انگلش سبجیکٹ ہے, میتھ انگلش کے اندر ہے, انگلش وہاں پہ ہے, جو سبجیکٹ انگلش کے وہ وہیں پہ صرف سوشل سٹڈیز کس میں ہے, وہ 5ویں تک اردو میں نہیں پڑھنی بچوں نے. میں اسلامیات کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں سوشل سٹڈیز کا بھی پوچھ رہی ہوں. جنرل نالج جی, اس کے اندر سائنس کا باقی سب چیزیں جو آتی ہیں نا, تھوڑے تھوڑے سارے کانسیپٹس ہوتے ہیں بیچ میں. سو وہ جو ہے obviously بچوں کے, اب جب تک اب انگریزی کے اندر دیکھیں, آپ بات کر رہی ہیں میرے خیال سے 3 سے 4% جو پاکستان کے لوگ ہیں جو ان میں پڑھ رہے ہیں ایلیٹ سکولز کے اندر یا ایلیٹ چینج کے اندر, ٹھیک ہے. باقی سارا جو 95% ہے آپ باقی ملک کو بالکل اگنور کر دیں. سر میں چاہتی ہوں کہ جو لاہور کے ایک ایلیٹ سکول میں پڑھنے والا بچہ ہے, اگر وہ باہر جا کے نوکری اس کو مل سکتی ہے, تو جو ایک گاؤں کا بچہ اس کو بھی باہر جا کے جو ہے نا اسی سٹینڈرڈ کی نوکری ملے, انشاءاللہ تعالی ملے گی. سر اس کے لیے بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے, صرف کتابیں بدلنے سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کتابیں صرف ایک چیز ہے. اس کے لیے دیکھیں سب کہتے ہیں جی کہ یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی, آپ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہ کیوں نہیں کام کریں, کسی اور چیز پہ کام, ہم 10 چیزوں پہ کام کریں ایٹ دا سیم ٹائم. اٹس ناٹ ون تھنگ وی آر ورکنگ آن. آپ یہ تو نہیں کر سکتے ہاں جی میں 3 سال میں صرف میں بیٹھ کے کتابیں بدلنے کے اوپر 2.5 سال سے کام کر رہا ہوں. بالکل بھی نہیں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن لانے کے لیے ہم نے کیا کیا, 7,000 اسکول اپ گریڈ کیے جو کسی گورنمنٹ نے آج تک ایک دفعہ میں نہیں کیے. اوور 7,000 اسکولز پہ اپ گریڈ ٹو برنگ چلڈرن بیک. 3 ہفتے کے اندر ہم 1.25 لاکھ بچے کو واپس اسکول لے کر آئے. لیکن میری آپ سے یہی درخواست ہے, یہ حمزہ سے چائے ختم کر دیں, یہ لام سے گھوڑا ختم کر دیں, لگام نظر ہی نہیں آ رہی ہے, بڑی یہ سے تالا ختم کر دیں, اور یاک انگلش کا انگریزی کا ورڈ ہے بھینسا جس کو بولتے ہیں, چھوٹی یہ سے یہ ختم کر دیں.
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے چینجز انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے جائیں گے اینڈ دین ویل بک. بہت بہت شکریہ.